جناب والا بنی اسرائیل کا ایک شخص گناہ گار تھا جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ یہ خطا کار ہے، اور بنی اسرائیل کے اندر یہ قانون تھا کہ کوئی خطا کار گناہ گار انسان سیاہ کار فوت ہو جاتا تو اسے غسل نہیں دیا جاتا تھا، اسے کفن نہیں دیا جاتا تھا، اسے سکون کے ساتھ قبر کے اندر نہیں اتارا جاتا تھا، بلکہ اٹھا کے کچرے کے ڈھیر کے اندر پھینک دیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، کلام کر رہے ہیں، اور رب کائنات فرماتے ہیں اے موسیٰ باقی باتیں بعد میں، پہلے جاؤ میرا بندہ فلان جگہ پر پڑا ہے، اس کو جا کر غسل دو، اس کو کفن دو، اور پھر قبر کے اندر اتار دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، اب لوگوں نے کہا کہ اے موسیٰ، اے اللہ کے کلیم، بندہ تو گناہ گار ہے، بندہ تو سیاہ کار ہے، لیکن یہ مہربانی کس لیے ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا باتیں چھوڑو، اللہ کے حکم کی تعمیل کرو، رب کا فرمان ہے۔ جب یہ سارا عمل کر چکے اللہ کی بارگاہ میں گئے، اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے میرے مولا، بندہ تو گناہ گار تھا، بندہ تو سیاہ کار تھا، لیکن میرے مولا خیر تو ہے، اس بندے نے کون سا ایسا عمل کیا تھا کہ جس کی وجہ سے تو نے یہ فرمان جاری فرمایا؟ یہاں پر آپ دیکھیں کہ وہاں پر قانون تھا کہ جو بھی بندہ جاتا گناہ گار ہوتا تو کچرے کے اندر ڈال دیا جاتا تھا۔ کیا ہم سارے ماشاءاللہ نیکوکار ہیں؟ ہم بھی گناہ گار ہیں، تو یہ صدقہ مصطفیٰ ہے، یہ صدقہ مصطفیٰ ہے، یہ حضور کی دعاؤں کا ثمر ہے کہ آج گناہ گار ہونے کے باوجود، خطا کار ہونے کے باوجود، سیاہ کار ہونے کے باوجود، لوگوں کے سامنے اپنے خطاؤں کا اعتراف کرنے کے باوجود بھی جب دنیا سے جاتے ہیں، آنکھیں بند ہوتی ہیں، تو کوئی ہمیں گھسیٹ کے پھینک نہیں دیتا، بلکہ اٹھاتا ہے بڑے پیار کے ساتھ، غسل دے رہا ہے، تو پھر یہ بھی کہتے ہیں لوگ یار آہستہ آہستہ غسل دو، میت کو تکلیف ہوتی ہے، تیزی نہ کرو، زیادہ تیز جو ہے وہ ہاتھ نہ چلاؤ، سکون کے ساتھ غسل دو۔ جب میت اٹھا کر جا رہے ہوتے ہیں تو پھر پیچھے بھی بندے کہنے والے ہوتے ہیں یار آہستہ آہستہ چلو، دھکے نہ دو، دھکے نہ دو۔ یعنی انسان کے مرنے کے بعد بھی حضور کی شریعت کا یہ کمال ہے کہ حضور کا نوکر اگر دنیا کے اندر زندہ رہتا ہے پھر بھی عزت کے ساتھ رہتا ہے، اب اگر دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر بھی اس کا اعزاز، اس کی تکریم، اس کی عزت کا ذمہ رب کائنات نے بقیہ بندوں کے ذمہ لگا دیا ہے۔ تو جناب والا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ میرے مولا بتایا تو جائے کہ اس نے نیکی کیا کی تھی، عمل کون سا کیا تھا جس کی وجہ سے اس پر یہ مہربانی کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پوچھنے پر رب کائنات نے فرمایا کہ اے موسیٰ، ایک مرتبہ وہ شخص تورات پڑھ رہا تھا اور اس تورات کے اندر میرے نبی کا نام اس نے دیکھا، نبی کا نام اس نے پڑھا، اس نے دیکھا کہ حضور کا نام لکھا ہوا ہے، اس نے تورات کو اٹھایا، اپنے آنکھوں سے لگایا، میرے نبی کے نام کو بوسہ دیا، میرے نبی کے نام کو بوسہ دیا، اس عمل کی نسبت سے اس پر یہ مہربانی کی گئی ہے۔ جناب والا بنی اسرائیل کا وہ شخص حضرت موسیٰ کا امتی حضور کا نام دیکھ کر محبت سے اگر حضور کا نام چومے اس کو یہ اجر ملے، اگر حضور کا امتی حضور کا نام سن کر، حضور کا نام پڑھ کر حضور کا نام چومے تو پھر تکلیف ہو جاتی ہے، شرک ہو جاتا ہے، بدعت کے فتوے لگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور جناب والا آج تک کسی نے کسی بھی بندے سے، کسی بھی عالم سے یہ پوچھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو بوسہ دوں کہ نہ دوں، جائز ہے کہ ناجائز ہے، شریعت اس کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ کسی نے نہیں پوچھا۔
کسی نے یہ پوچھا کسی مولوی سے یا کسی عالم سے کہ جی میں نے رات اپنی بیگم کو بوسہ دیا ہے، مجھے بتائیں کہ گناہ تو نہیں ہو گیا؟ نہیں، اس وقت تو خیال آتا ہے کہ جائز ہے مولانا صاحب، یہ جائز ہے، اس کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، میری محبت ہے جناب والا، اس کے ساتھ محبت ہے، بیٹے کے ساتھ محبت ہے۔ حضور کے ساتھ کیا ہے؟ حضور کے ساتھ کیا ہے؟ بیٹے کو بوسہ دیتے ہوئے کسی کی پرواہ نہیں ہے، 100 بندہ روکتا رہے، یہ کورونا آیا تھا نا تو لوگ کہتے تھے ہاتھ نہیں لگانا، ہاتھ لگاؤ گے تو تمہیں بھی ہو جائے گا، اور جن کے پیارے گئے ہیں پھر وہ چومتے بھی رہے، وہ ہاتھ بھی لگاتے رہے، وہ بوسے بھی دیتے رہے، ان کو تو کچھ نہیں ہوا۔ تو جناب والا اپنے پیاروں کے ڈاکٹروں کے روکنے کے باوجود بھی بوسے دیتے ہو، کسی کی کوئی پرواہ نہیں، محبت کا تقاضا ہے۔ ارے بھائی اتنی محبت حضور سے بھی تو کر لینی چاہیے۔ جب حضور کا نام آئے پھر کسی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہ پڑے، کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، اگر ایمان گواہی دے اور دل یہ کہے کہ میرے سرتاج کا نام آیا ہے، دونوں جہانوں کے سردار کا نام آیا ہے، امام الانبیاء کا نام آیا ہے، پھر کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے۔